اجازت رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کے لیے جن کی کوئی فاتحہ دلانے والا نہیں ہے دنیا میں، ان تمام محبان اہل بیت کی لجات میں بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پڑھنا. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مومن نظام، میرے لیے ایک مشکل امر ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں کچھ گزارشات کرنے کی سعادت حاصل ہو. بس انہی سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں گے کہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اور سبق سنا سکوں. ایک طالب علم ہوں اور یہ سینئر علماء ہیں، اور ویسے بھی ہمارے ہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جاہل وہاں ہوتے ہیں جہاں معرفت امام نہ ہو. تو خصوصیت کے ساتھ کیونکہ یہ حوضے میں پڑھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے سروں پہ امامے ہیں، تو ایک یعنی مشخص اور مستند علماء ہیں. آپ سب بھی عالم ہیں، چاہے یہ جو بچہ بیٹھا ہے یہ بھی عالم ہے، اس لیے کہ معرفت امام رکھتا ہے. محمد وآل محمد صلوات اللہ. تو اب آپ سب علماء ہیں اور میں ایک طالب علم ہوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طالب علم کو کیسے آپ سنتے ہیں. 2 دن کا تجربہ تو بہت اچھا ہے، اور خدا آپ کو سلامت رکھے. میں ایک بس ایسے ہی ابھی قمر بھائی سے راستے میں بات کر رہا تھا کہ کوئی مجالس کی تیاری نہیں کر سکا ہوں، دیگر کچھ لوگوں کے کام لے لیتا ہوں ویسے ہی عملیات کے، تو اس کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہوں مجلس کی تیاری. لیکن اگر کوئی بات ناگوار گزرے یا درمیان میں جیسے بعض جملے ایسے آ جاتے ہیں تو میں معافی کا خواستگار ہوں. گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید، جس کے بارے میں کل تک ہم قرآن مجید پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے آئے کہ ہمارے بارے میں دشمنان اہل بیت کے کیا نظریات ہیں اور ہم ان کے جوابات کس طرح سے دیتے ہیں. اور اللہ نے دراصل قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا ان کے گھر میں کہ جنہیں اللہ نے
اس کا عالم بنایا، اور کوئی اور سمجھا نہیں سکتا جب تک کہ ان کے دروازے پہ نہ آئیں کہ جن کے گھر میں قرآن مجید نازل کی ہے، کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ واضح طور پر اعلان فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو۔ اگر یہاں میں ایک جملہ عرض کر دوں، سوال کا حکم ہے کہ سوال کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت بھی تھا جب صحابہ تھے، اس وقت بھی تھا جب تابعین تھے، اس وقت بھی تھا جب تبع تابعین تھے، آج بھی حکم ہے کہ سوال کرو، کل بھی رہے گا کہ سوال کرو۔ جس کا مطلب یہ کہ اگر سوال کا حکم اللہ دے رہا ہے تو سوال کرنے والے ہیں تبھی تو جو حکم دے رہا ہے، یعنی سوال کرنے والے ہیں تو اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوال کرتا وہی ہے جو کم علم ہوتا ہے، سوال وہی کرے گا جس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ سوال آج میں اصول کافی کا پہلا باب انہی کی لائبریری میں قمر صاحب کی ویسے ہی پڑھ رہا تھا کہ چلو بہت پہلے پڑھی تھی تو ذرا ایک صفحہ کھولا تو اس میں پہلا باب ہی عقل کا باب ہے اور اس کے بعد علم کا باب ہے، تو اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ سوال اگر کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ علم تالا ہے، قفل ہے، سوال اس کی کنجی ہے۔ یعنی سوال جب تک کہ چابی نہیں لگے گی سوال کا جواب آئے گا ہی نہیں، تو علم ظاہر کب ہوگا؟ جب تک سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی سبب ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ سوال کرو، فاسألوا، سوال کرو۔ اس کا مطلب ہے سوال کرنے والے ہر دور میں، اگر سوال کرنے والے ہیں تو اللہ پر بات آ جائے گی، اگر جواب دینے والے ہر دور میں نہ ہو۔ اگر سوال کا حکم ہے کہ سوال کرو تو اس کا مطلب سوال کرنے والے ہیں اور ہر دور میں ہے۔ اگر قرآن مجید آج بھی آیت موجود ہے تو آج بھی ہے، تو جواب دینے والا اگر نہیں ہے تو پھر اللہ پر بات آ جائے گی کہ سوال کا حکم کیوں دیا، کس سے جب سوال کر۔ اور ہمیں اگر مسلمان صرف اسی بات کو سمجھ لیں تو دروازہ زینبیہ پر آ جائے۔ یہ ہے یا نہیں بات؟ حالانکہ میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس منبر کا کمال ہے کہ سوچتا کچھ ہوں کہ پڑھوں گا اور بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے کہ جناب اللہ فرما رہا ہے کہ سوال کرو، اس کا مطلب ہے سوال کا حکم ہے تو سوال کرنے والے ہوں گے تبھی تو اللہ حکم دے رہا ہے، اور ہر دور میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سوال کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے ہر دور میں سوال کرنے والے ہیں، تو اب اللہ پر واجب ہے، ادھر آ گیا یہ جناب آپ کی جگہ ادھر، تو ضروری ہے کہ اللہ جواب دینے والے ہر دور میں ہوں۔ اگر ہر دور میں جواب دینے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے سوال کا حکم عبث ہو جائے گا، تو جواب دینے والے ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں علماء کو دیکھ کر مجھے کچھ اندر سے قوت آ رہی ہے، تقویت ہو رہی ہے کہ سوال کرنے والے، سوال کا حکم ہے تو جواب دینے والے ہونے چاہیے۔ اچھا، سوال کا حکم عام ہے، فاسألوا، سوال کرو، یہ نہیں کہا نماز کا کرو یا روزے کا کرو، خمس کا کرو یا زکوٰۃ کا کرو، زمین کا کرو یا آسمان کا کرو، کا سوال کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر سوال جو چاہو کرو تو جواب دینے والے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ سلونی سلونی کا بلند کر ابھی تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، ہم تو یہ کہ جنرل بحث کر رہے ہیں، تھوڑی سی اس میں فلسفے کی بحث آ جاتی ہے کہ جناب جب اللہ فرما رہا ہے کہ سوال کرو تو اس کا مطلب ہے سوال کرنے والے ہیں، تو جواب دینے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے سوال کرو؟ اچھا، سوال کا بھی حکم عام ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بھئی صرف تورات کے بارے میں کرنا، زبور کے بارے میں کرنا، انجیل کے بارے میں کرنا، قرآن کے بارے میں کرنا، نماز روزے کے بارے میں کرنا، خمس و زکوٰۃ کے بارے میں، جو چاہو سوال کرو۔ اس کا مطلب ہے جواب دینے والے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو معمولی مسئلہ بیٹی سے پوچھتے ہوئے نظر نہ آئے۔
کمیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا. نہیں، ایسے ہونے چاہیے کہ جو چشم زدن میں جواب دیں، فوراً جواب دیں. جہاں سوال کوئی قائم کرے اور فوراً وہ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں. چیلنج کر رہا ہوں میں. اس یوٹیوب پہ مجلس جاتی ہے. آج مجھے محمد علی جعفری صاحب نے بتایا کہ میں نے آپ کی کل کی پوری مجلس یوٹیوب پہ دیکھی. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس جا رہی ہے. تو یہ کل مجھے ڈرا رہے تھے ڈاکٹر محسن صاحب کہ ذرا سنبھل کے تقریر کریں، آپ سخت تقریر کر رہے ہیں، یہ محبت میں ڈرا رہے تھے. لیکن میں عرض کروں کہ یہ نہ معلوم یہ ممبر ایسا ہے کہ جو نہ معلوم کیا کیا باتیں یاد دلاتا ہے. تو ایک جملہ کہہ دوں کہ عام طور پہ نام نہیں لیا جاتا. ایک شخص نے آ کے کہا یا علی آپ فوراً جواب دیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے، کبھی فکر نہیں کرتے. کیسا بھائی آپ کے مطلب کی بات ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے. تو مولا نے فرمایا ابن خطاب تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ ڈر رہے ہیں. تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہتا ہے کہ 5 ایک میں 5 دوسری میں. مولا فرماتا تم نے غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، فکر نہیں کی، غلطی ہو سکتی تھی. کہ یا علی اس میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو ہر وقت میرے سامنے رہتے ہیں. تو مولا فرماتے پھر کائنات میں علی سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے. کائنات میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے. کل ہم نے تھوڑی سی لفظ شہید کی بحث کی تھی نا، وہ ایک گھوڑے والی مثال دی تھی. محمد علی جعفری وہ یوٹیوب پہ سن کے اس پہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ عجیب مثال دی آپ نے. تو شہید کا لفظ ہے نا آیت میں. اللہ کیا فرما رہا ہے علماء سے دعا لینے کے لیے؟ قل کفا باللہ شہیدا. شہید کا لفظ ہے، شاہد نہیں ہے. اور کل عرض کیا تھا کہ شاہد اور شہید میں فرق ہے. شہید اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، عینی گواہ. شاہد اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کے کہنے پہ بھی گواہی دے دے، یا کچھ واقعہ دیکھے کچھ نہ دیکھے، کسی سچے کے کہنے پہ کہہ دے کہ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے اور وہ گواہی دے دے. شاہد قرآن مجید میں شاہد کا بھی ذکر ہے، شہید کا بھی ذکر ہے. تو یہاں معنی دونوں کی گواہ ہے، لیکن شہید کی معنی ہے عینی گواہ، جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کائنات میں مجھے غور کرنے کی ضرورت کیا؟ کائنات میں مجھے غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات ایسے ہی میرے سامنے رہتی ہے جیسے یہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں تمہارے سامنے رہتی ہیں. اچھا ذرا یہ آگے شاہ صاحب کہ شہید اسے کہتے ہیں کہ جو عینی گواہ ہو. دوسرے الفاظ میں اب میں ڈرتے ڈرتے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. اب اس میں علماء گوشے نکال سکتے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں کہ یہاں حاضر ناظر کیسے آپ نے کہہ دیا. تو دیکھیے اللہ آیت میں لفظ شہید ایک استعمال کر رہا ہے، مصداق 2 ہیں، ایک اللہ اور دوسرا عالم کتاب. اس کا مطلب ہے جیسا شہید وہ ہے ویسا شہید ہی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ خالق ہونے کے ناطے یکتا ہے یا مخلوق ہونے کے ناطے. نہ اس جیسا کوئی خالق ہے، نہ اس جیسا کوئی عالم کتاب میں لگ رہا ہے. آپ کو سلامت رکھے. تو بتائیے اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ سوال کرو. میں دونوں آیتوں کو جوڑتا ہوا چل رہا ہوں. اور ادھر حکم ہے کہ مجھے ضرورت کیا ہے کائنات میں غور کرنے کی. ہمارے ایک مولانا ہے، ہمارے بزرگوں میں ہیں، مولانا مشتاق حسین شاہدی صاحب، جہاں آپ جانتے ہیں. اچھا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام و جدید سائنس. اس میں بھی تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہے. اور ایک آپ کے انڈیا کے رائٹر ہیں وہ عیسائی. تو مجھے میری لینڈ سے وہ کتاب ملی انگلش میں. ڈاکٹر آصف رضوی ہمارے ساتھ تھے، میرے ہمزلف بھی ہیں، تو وہ ادارہ جعفریہ میں فعال ہیں. انہوں نے وہ کتاب مجھے دی. اس میں ایک ڈاکٹر رابرٹ کا ذکر ہے.
علماء سے ڈرتے ہوئے یہ روایت بیان کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، ڈاکٹر رابرٹ کی بات ہے، تو اس لیے میں نقل کر رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر تھا جانوروں کا، اشراط الارض کا، تو اس نے 20 سال تحقیق کی جانوروں پر، اور مولا کا وہ فیصلہ اور وہ فرمان سن چکا تھا۔ جب کسی نے سوال کیا تھا ٹیم بنا کر کہ یا علی آپ چشمہ ددن میں سوال کا جواب دیتے ہیں، فوراً سوال کا جواب دیتے ہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تو یہ سوچا تھا کہ علی اکثر کہا کرتے ہیں کہ اے سورج گواہ رہنا کہ میں نے ہمیشہ تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ مولا اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تو نے ہمیشہ میں نے ہمیشہ تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو علی کبھی نماز اول وقت کے علاوہ پڑھتے ہی نہیں تھے، تو علی کی نماز بھی قضا ہو جائے اور سوال ایسا کر لیں کہ ساری زندگی جواب دیتے رہے، جواب بھی پورا نہ ہو۔ یہ جب بات ہوئی تھی نا، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہاتھوں والی بات، تو پھر پلاننگ کی تھی صاحب معاملہ نے کہ ایسا کریں کہ 5-7 افراد پر مشتمل ایک ٹولہ جائے، اور علی جب مسجد میں جا رہے ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز کا وقت بہت نزدیک ہو، تنگ ہو رہا ہو، اس وقت علی سے سوال کر لیں کہ یا علی جلدی سے بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ ہزاروں دفعہ سنی ہوئی روایت ہے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی مچھلی کی مثال لے آئے کہ جناب ہم نے وہ ایک مچھلی یوٹیوب پہ دیکھی ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے، جس کے کان باہر ہیں اور وہ انڈے دیتی ہے، تو اس کی تحقیق غلط ہو گئی ہے اب، کیونکہ مولا کا قول سورج کسی اور طرف سے نکل سکتا ہے، علی کا قول غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی مچھلی لے آئے ہیں، ایک بچہ کوئی مجھے دکھانے لگا اپنے اس پہ فون پہ کہ دیکھیے صاحب یہ مچھلی ہے اور اس کے کان باہر ہیں اور یہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا، مولا کا قول نعوذ باللہ یہاں غلط ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، سائنس کی تحقیق، کمپیوٹر کی تحقیق بدلتی رہے گی، علی کا قول بدلے گا نہیں۔ اور پھر بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، کان نہیں ہے، یعنی وہ کان نہیں ہے، اس کے جسم کا کوئی ساخت ہے، اللہ نے اس کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ساخت ہے اس کے جسم کی، کان نہیں ہے۔ تو قول مولا کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تحقیق ترقی پذیر بھی ہو سکتی ہے اور تنزلی کی طرف بھی آ سکتی ہے۔ تو جب یہ ہاتھوں والی بات ہوئی نا، میں بار بار نام نہیں لوں گا، ممبر بہت پاک ہے، اس پہ غور میں فرماتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایک بار کیوں لے لیا نام؟ تو میں نے سمجھانے کے لیے پورا نام نہیں لیا کہ جناب جب یہ ہاتھوں والی بات شکست کھائی نا، تو گروپ بنایا کہ جا کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ یا علی جواب دیجئے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ ہے تو بچوں کی بات، لیکن اس میں ایک شہید کی مثال دے رہا ہوں کہ جب نماز قضا ہو جائے گی تو علی کی یہ بات بھی تاریخ میں آ جائے گی کہ کوئی ایک نماز تو قضا ہوئی، اور دوسرے سوال کا جواب کہاں تک دیں گے، کتنے جانور ہیں۔ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ علی نباز کائنات ہیں۔ لہذا اس کا مطلب ہے مجھے اب انگلش سیکھنی پڑے گی، انگلش میں تقریر کرنی پڑے گی، معلوم کہ یہ پرانے لوگ بھی اب اردو کی طرف کم ہیں، کہ جناب علی پتہ ہی نہیں تھا کہ علی نباز کائنات ہیں۔ اس نے جیسے ہی سوال کیا، مولا نے پیر تو اندر رکھ ہی رہے تھے مسجد میں، ایک ہی جملے میں جواب دے دیا کہ جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دے گا، جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دے گا، خدا حافظ مجھے نماز پڑھنی۔ جواب آ گیا۔ اس جواب پر ڈاکٹر رابرٹ نے 20 سال تحقیق کی۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ پہ میں بھیج سکتا ہوں، جو چاہے اس کی اسکین کر کے، کہ اس نے 20 سال تحقیق کی کہ مجھے کوئی ایک جانور ایسا مل جائے جس کے کان باہر ہوں اور وہ انڈے دیتا ہوں، یا کان اندر ہوں اور بچے دیتا ہوں۔
جب مرنے لگا، بہت اہم بات، جب مرنے لگا تو میرا عقیدہ نہیں ہے، ڈاکٹر رابرٹ کی بات ہے، مجھے علماء سے ڈر لگ رہا کہ کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ آ جائے کہ جناب ڈاکٹر نے جملہ لکھا، مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم میری تحقیقات جب لکھو کتابی شکل میں تو اس میں لکھ دینا کہ ڈاکٹر رابرٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب ہے۔ میں نے اس لیے کیا نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اعجاز صاحب کو بھی تھوڑا سا اثر آ رہا ہے مولانا ظہیر صاحب کا، لہذا داد نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے، مت دیجیے، اگلی بات پہ داد دیں گے آپ کہ جناب اس کا عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں کہ میں نے 20 سال تحقیق کی ہے، مجھے ایک بھی جانور ایسا نہیں ملا، تحت الثری تک میں نے دیکھا، نیچے تک جا کے 7 زمینیں نیچے تک کوشش کی جانے کی، جو بھی سائنسی طریقے ہوں گے، لیکن کوئی جانور، کوئی حشرات الارض، کوئی پرندہ، کوئی ایسا نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کام تو وہی کر سکتا ہے، یہ بات وہی بتلا سکتا ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ انگریز کہتے ہیں کہ جس کا قرآن ہے اسی کی نہج البلاغہ ہے، جس کی نہج البلاغہ ہے اسی کا قرآن ہے۔ تو آپ کو سلامت رکھے، بہت سارے محققین کا اس میں قول موجود ہے کہ لگتا ایسا ہے جس کی نہج البلاغہ ہے اسی کا قرآن، جس کا قرآن ہے اسی کی نہج البلاغہ۔ تو پھر اشتباہ تو ہوتا ہے نا، لیکن ہم کہیں اپنی قوم کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتے، کوئی یہ نہ کہیں نصیریت پھیلا رہے ہیں یا غالی بنا رہے ہیں، میں اس کی تحقیق بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، لکھ دینا کہ پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اس کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا جو اثنا عشری تھا، غور فرمائے گا، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، میں دیکھوں گا یاد آ جائے گا کتاب میں، کہ اس کا نام جو بھی ہے کچھ شیعہ تھا۔ اس نے کہا استاد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لکھ دیں کہ اس پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب ہے، آپ نے کہا علی ابن ابی طالب، استاد سے کہہ رہا ہے شاگرد، مجھے اندازہ ہو جائے گا کتنے جاگ رہے ہیں کتنے سو رہے ہیں۔ شاگرد کہہ رہا ہے استاد سے کہ آپ نے خود فرمایا علی ابن ابی طالب۔ دیکھیے اللہ کی توحید کو سوائے علی اولاد علی اور محبان علی کے کوئی اور دوسرا ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ ادھر ابن تیمیہ کی طرف جائیں گے اور ان کی طرف جائیں گے تو آپ کو اللہ میں نوالم کیا کیا نظر آ جائے گا، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہاں علماء تشریف فرمائے، مولانا سلمان صاحب اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی توحید کیسی ہے دشمنان اہل بیت کے ہاں اگر غور کریں تو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں بات بات پہ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں کہ علم کو چوم لیا تو شرک ہو گیا، ازہری کو چوم لیا تو شرک ہو گیا، ذوالجناح کو چوم لیا تو شرک ہو گیا۔ ذرا اپنے متقدمین علماء کا عقیدہ دیکھیے کہ وہاں شرک جگہ جگہ نظر آئے گا، اور علماء کو چھوڑ دیجیے آپ کو ایک جگہ شرک تو چوٹی کی چال چلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ علماء کو چھوڑ دیجیے، لہذا ہمیں نہ کھولیے کہ صاحب شیعہ شرک کرتے ہیں، ہم پھر پول کھولیں گے کہ کہاں کہاں شرک ہوتا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر رابرٹ سے اس کا شاگرد کہتا ہے جو شیعہ اثنا عشری تھا کہ استاد آپ فرما رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب ہے، آپ نے کہا علی ابن ابی طالب، ابن ابی طالب، آپ کہہ رہے ہیں کائنات کا خالق علی ابن ابی طالب ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ آپ کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب اور اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، لہذا
جو ابی طالب کا بیٹا ہوگا کائنات کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو ابی طالب کا بیٹا ہے، جو بیٹا ہے یا باپ ہے، جو حسنین کا بابا ہے، جو ابی طالب کا بیٹا ہے، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد۔ غور کیجئے گا جنہوں نے اب تک داد نہیں دی، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، ممبر بھی انہوں نے مجھے اتنا اوپر دے دیا کہ اچھا میں آگے نہیں بلا رہا ہوں ورنہ گردن دکھ جائے گی، مجھے دیکھیں گے تو خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں میں، شاگرد کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ وہ اگر خالی علی کہہ دیتے آپ تو ہم چپ ہو جاتے، شاگرد کہتا ہے آپ نے ساتھ میں کہہ دیا علی ابن ابی طالب، اس کا مطلب ہے جو ابی طالب کا بیٹا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا، اب علی میاں اگر آپ نے غور نہیں کیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ کیا کہتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر رابرٹ، اچھا اگر تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تو کم از کم اتنا تو لکھ دینا کہ جب تمہارا اللہ اس کائنات کو بنا رہا تھا تو علی دیکھ رہا تھا۔ شہید علی شاہ صاحب کسے کہتے ہیں؟ شہید یہ تو میرے گوٹھائی ہیں، میرے سندھ کے ہیں، بتائیے شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھ رہا ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں۔ آیت رک جاتی تو ہم کہہ دیتے کہ صرف اللہ گواہ ہے، آیت کہہ رہی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھتے درود پڑھنے والا نام ہے۔ کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ۔ تو یہاں شہید کی معنی ہے جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو بھی اللہ نے رسول پاک کی رسالت کا گواہ بنایا ہے، رسالت کا گواہ۔ پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا، جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے ایک جملہ دوہرا رہا ہوں، 2 منٹ زیادہ پڑھ لوں گا اس جملے کی وجہ سے، لیکن ایک یہ دوہراؤں اس لیے دوں گا کہ بات ربط میں آ جائے کہ گواہی رسالت کی ہے، رسول کی نہیں ہے۔ ورنہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب جب غار حرا سے اترے تو ہم نے سب سے پہلے گواہی دی، جب آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو ہم نے 40 سال کے بعد سب سے پہلے پڑھوں میں فلاں ایمان لائے، لہذا اس آیت کے وہ مصداق ہیں۔ تو بتا دیا جائے کہ گواہی رسالت کی ہے، رسول کی نہیں ہے۔ گواہی رسالت کی ہے، رسول کی نہیں ہے۔ یہ بتلانے کے لیے کہ رسول جب سے رسول ہے تب سے وہ گواہ ہے، وہ اس آیت کا مصداق کرا ہوا ہے۔ اس کی دلیل اہل سنت حضرات نے بھی لکھی ہے، شیعہ حضرات نے بھی لکھی ہے، تمام متفق ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے۔ تو اس کا مطلب ہے جب میں اس وقت بھی نبی تھا تو رسالت اس وقت تھی، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس وقت دیکھ رہا تھا جب رسول کو رسالت مل رہی۔ تو اب بتائیں کون ہے؟ دکھائیں صحابہ کرام میں کوئی۔ ہمیں مارا جا رہا ہے نا، کل میں نے جملہ کہا تھا صحابہ کے نام پر، کراچی میں صحابہ کے نام پہ ہمیں مارا جا رہا ہے نا، تو ہم تو آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ جناب ایک تو کوئی کسی بھی ایمان کے جز میں نہیں ہے صحابہ پر ایمان رکھنا، نہ آپ کے ہاں نہ ہمارے ہاں، اس لیے کہ کسی بھی غیر معصوم پر ایمان رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو میں ایک دو جملے کہنا چاہ رہا تھا لیکن خیر چھوڑ رہا ہوں میں کہ آپ آمادہ نہیں ہیں، تو ایک درود پڑھیں مولانا